دور ایک جنگل میں ٹنی رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ ماما، آپ میری سالگرہ پر جنگل کے سارے پکشیوں کو بلائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سالگرہ پر جنگل کے سارے پکشیوں کے بچے اور جنگل کے سارے پکشی آنے چاہیے۔ مما، رانو کوی نے بھی اپنے بیٹے جگو کی سالگرہ کتنی اچھے سے منائی۔ اچھا بیٹا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں جنگل کے سارے پکشیوں کو تمہاری سالگرہ پہ بلاؤں گی اور تمہارے دوستوں کو بھی بلاؤں گی۔ ہم تمہاری بہت اچھی سالگرہ کریں گے۔ یہ سن کر کوکو وہاں سے اڑ جاتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ میری سالگرہ آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام سے جاؤ، جلدی واپس گھر آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں جنگل کے پکشیوں کو تمہاری سالگرہ کی انویٹیشن دینے کے لیے بھی جاؤں گی۔ ٹنی بہت خوش تھی اور ٹنی جا کر جنگل کے پکشیوں کو سالگرہ کی دعوت دینے لگ جاتی ہے۔ مٹھو طوطی کے گھر بھی جاتی ہے۔ میٹھی طوطی ندی کے کنارے بیٹھی تھی۔ ارے ٹنی، کیوں آئی ہو؟ ارے میٹھی طوطی، میرے بیٹے کی سالگرہ ہے۔ اوہو، مبارک ہو، تمہارا بیٹا کتنے سال کا ہو گیا ہے؟ ارے میٹھی طوطی، میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا ہے۔ میں اس کی اچھے سے سالگرہ مناؤں گی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ جنگل کے سارے دوست اور پکشی آنے چاہیے میری سالگرہ پر، جیسے رانو کوی نے اپنے بیٹے جگو کی سالگرہ منائی تھی، وہ بھی چاہتا ہے ایسی ہی سالگرہ ہو۔ ارے ٹنی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو اپنے بچے کی اچھے سے سالگرہ مناؤ، ہم تمہاری سالگرہ پر ضرور آئیں گے۔ اب میں چلتی ہوں۔ ٹنی صبح ہوتے ہی پکشیوں کو جا کر سالگرہ کی دعوت دیتی ہے۔ پکشی کہتے ہیں، ارے ٹنی، کیوں فکر کر رہی ہو؟ ہم صبح ہی تمہارے بیٹے کی سالگرہ پہ آ جائیں گے۔ ارے ٹنی، تم اب جاؤ، سالگرہ کی تیاری کرو۔ لوسی کبوتر اور مٹھو طوطے سے کہتی ہے، ارے ٹنی اور مٹھو، ارے اس دشت کوے کو مت بلانا، وہ کہیں بھی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ضرور خراب کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس دشت کوے کو بلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو بلاؤ گی تو وہ کوئی اور ہی کام کرے گا، وہ تو سالگرہ میں کوئی خرابی ہی پیدا کرے گا۔ وہاں ٹنی اڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ارے، میں نے تو واپسی پر کیک بھی لے کر جانا ہے، چلو کیک ہی لے جاتی ہوں۔ پھر ٹنی بازار سے اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑا سا کیک لے آتی ہے اور اپنے گھر کی اور اڑنے لگ جاتی ہے۔ آج ٹنی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ انہوں نے گھر کو بھی سجا رکھا تھا اور کوکو اور ٹنی شام کو اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مما، ابھی تک ہمارے مہمان نہیں آئے ہیں، کیا میری سالگرہ پہ کوئی بھی نہیں آئے گا؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی پکشی ہماری سالگرہ پر آتے ہوں گے، بس تھوڑا سا انتظار کرو، پکشی اپنی سالگرہ پہ آنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ مما، کیا جنگل کے پکشی میرے لیے گفٹ بھی لے کر آئیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں بیٹا، تمہارے لیے گفٹ بھی لے کر آئیں گے۔ اچھا مما، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرے آج بہت سارے گفٹ ہو جائیں اور میں اپنے غریب پکشیوں کو وہ گفٹ بھی دوں گا۔ شام کو سارے پکشی گفٹ لے کر ٹنی کے گھر کی اور اڑنے لگ جاتے ہیں۔ پکشی کہتے ہیں، جلدی جاؤ، ہم نے تو آج بہت دیر کر دی۔
जंगल के सारे पक्षी टुन्नी के घर पहुंच जाते हैं। अरे पक्षियों, अरे टुन्नी, तुमने तो घर को बहुत अच्छा सजाया है। आहर मेरे बेटे की सालगिरह है। हाँ हाँ। अरे अरे, ये बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं तुम्हारे बेटे के लिए। चलो, अब बहुत देर हो रही है, अब तुम्हें कुकू केक काटना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर कुकू वो केक काटता है और आज वो बहुत खुश था और सारे पक्षी केक खाते हैं। आज वो एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं, लेकिन पीछे दुष्ट कौवा खामोशी से उनको देख रहा होता है। अरे, ये टुन्नी और पक्षी आज कितने ज़्यादा खुश हैं। अरे, इनका कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर सारे पक्षी केक खाकर चले जाते हैं। दुष्ट कौवा वहाँ ही बैठा रहता है। अरे दुष्ट मामू, आप अभी तक यहाँ हैं, आपने क्या घर नहीं जाना है? अरे कुकू, चला जाऊंगा घर में। जरा मैं तुम्हारे गिफ्ट को देख रहा था, इन डब्बों में क्या क्या लेकर आए हैं। अरे मामू, मैं तुम्हारे सामने इनको नहीं खोलूंगा, ये तो मेरे अपने गिफ्ट हैं। मैं तो इनको अपने रूम जाकर खोलूंगा। अरे, इस टुन्नी का बेटा भी बड़ा चालाक है। दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है और कुकू कहता है, अरे सही कहते हैं पक्षी, ये कालू दुष्ट बहुत चालाक है। हमारी इस कहानी का अगला भाग आप कल की कहानी में देख सकते हैं। तो कहानी अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।